محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ گویا کہ حضور کی ذات سے محبت اور سرکار کی ذات سے عشق و محبت ہی اصل ایمان ہے۔ اگر اس ایمان اور اس اصل سے خرابی ہے تو اصل کے اوپر جتنی بھی فروعات ہیں وہ سب کے سب بیکار ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ستون زمین میں گڑا ہوا ہے یا پلر وغیرہ پر لنٹر ڈھلک دیا گیا ہے تو لنٹر کی بنیاد، لنٹر کا جو وزن ہے وہ وہی پلر برداشت کر پائے گا کہ جس کے اندر استطاعت ہوگی۔ اگر وہ بنیاد کمزور ہے تو اس کا معلوم نہیں کہ کب وہ کس کے اوپر گرتا ہے۔ لیکن جب سرکار کے عشق میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، سرکار کی محبت کی عقیدت کم ہو جاتی ہے، تبھی جا کر کے عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ جب انسان کی عقیدت، جب انسان کی محبت، جب انسان کا عشق جس ذات سے کم ہو جاتا ہے تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس شخصیت کا اس پر فیضان آنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق دیکھے سرکار سے کتنا عشق ہے۔ آج کے دور میں اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ، صحابہ کرام کا عشق مصطفیٰ کس طریقے سے روشن تھا کہ اگر انہیں جسمانی بیماری لاحق ہوتی یا دنیا میں کوئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو وہ کسی حکیم ڈاکٹر کی طرف نہیں جاتے تھے بلکہ اسی مالک مختار کی طرف جاتے تھے کہ جس کی محبت میں ہم تمام لوگ جمع ہوئے ہیں اور اپنی اظہار و عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، قرآن فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وما عن الآخرۃ هم غافلون۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ اس کتاب کا کہنا ہے جس کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کتاب میں ہے کیا؟ اور پڑھ کر کے دیکھتے ہیں یہ کتاب ہمیں بتاتی کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، ان میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن یاد رکھنا، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں کہ جو سرکار کے علم کو جانوروں سے تشبیہ رہے ہیں۔ قرآن ہم بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھ رہے ہیں جو سرکار کے بارے میں کہتے ہیں کہ سرکار کو معذلہ پہ پیٹے کی خبر نہیں ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اے لوگو، قرآن پڑھ کر کے تم یہ مت سمجھنا کہ تم راہ ہدایت پر ہو، تم یہ نہ مت سمجھنا کہ تم راہ راست پر ہو۔ قرآن اگر تم نے پڑھ لیا ہے تو تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو گیا ہے، اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہو گیا ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں ہے، اس کے مصطفیٰ کے بغیر وہ علم ناکامیاب ہے۔ اگر انسان کو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے تو وہ شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے وہ سب سرکار کی وسیلے سے اور سرکار کی دین کی وجہ سے آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی، اول ما خلق اللہ النور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے دنیا کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اسی نور سے حضرت آدم کو پیدا فرمایا ہے، اسی نور سے حضرت شیس علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، اسی نور سے حضرت نوح کو پیدا فرمایا ہے، اسی نور سے حضرت سلیمان کو پیدا فرمایا ہے، اسی نور سے حضرت یوسف کو پیدا فرمایا
مقصد یہ ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے نور کو پیدا نہ فرماتا تو اس دنیا کو بھی پیدا نہیں کیا. حدیث قدسی ہے ملائکہ فرمائے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اخلق انی اورق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, کوئی مجھے جانتا نہیں تھا, کوئی مجھے مانتا بھی نہیں تھا, لیکن جب میں نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے محبوب کے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے, انہوں نے آ کر کے اسلام کی شمع کو ایسے روشن کیا ہے, ایسا جھنڈا گاڑا ہے, تو صبح قیامت تک اگر کوئی اسلام کو بھگانے کی کوشش کرے گا تو ہرگز نہیں کر سکتا ہے, بلکہ علماء بیان فرماتے ہیں فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بولے جسے روشن ہوتا ہے. تو یہ شمع ہمیں روشن نہیں کی گئے بلکہ سرکار علیہ السلام کے اوپر جو دین نازل کیا گیا ہے اس کی بقا اور اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود اپنے قبضے میں لی. اور کوئی نامزد یا نامراد شخص اس دنیا کو یا اس اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا تو وہ خود کو مٹ جائے گا, لیکن اسلام کی بقا اور اسلام کی حقانیت ہمارے وجود کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہمارا وجود بھی اسلام کی حقانیت اور اسلام کی بقا کی وجہ سے نظر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث کریمہ سنیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم. اے لوگوں دنیا میں جو عمل کرو وہ کسی کو دکھانے کے لیے عمل مت کرو, اگر اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکاؤ تو اس لیے مت جھکاؤ کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر تم اپنی بارگاہ اگر تم اپنی نمازوں کو اپنی پیشانیوں کو بارگاہ سے جلال میں جھکا رہے ہو تو یہ مت سوچو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, بلکہ یہ دیکھو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے. ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں, ہم روزے رکھ رہے ہیں, ہم زکات دے رہے ہیں, ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, ہم تمام لوگوں کے ساتھ اخلاص و اخلاق کا پیکر نظر آ رہے ہیں, لیکن معاملہ کیا ہے نمازیں ادا کر رہے ہیں, معلوم کسی کو نہیں ہے کہ ہماری نماز قبول ہے نہیں ہے, روزہ رکھ رہے ہیں, معلوم کسی کو نہیں ہے کہ ہمارے روزے مقبول ہے یا نہیں ہے. اے لوگوں حضور نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم ولكن اللہ ينظر الى قلوبکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں دنیا میں جو بھی عمل کرتے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے, تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے, بلکہ تمہارے دل میں جو کیا چھپا ہوا ہے وہ تمام سے وہ آیا ہے, اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں. بے شک سبحان اللہ. یہ ہمیں قرآن درس دے رہا ہے, یہ ہمیں احادیث کریمہ درس دے رہی ہے, لیکن احساس اس بات کا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. اس میں بارے کے اندر اللہ فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگ دنیاوی اعتبار سے تو بہت معلوم رکھتے ہیں, بہت معلومات کرتے ہیں, لوگ اس کے بارے میں جانکاریاں کرتے ہیں, لیکن قرآن ہمیں فرماتا ہے, قرآن ہمیں درس دے رہا ہے وهم عن الآخرۃ هم غافلون. آخرت سے بالکل غافل ہوئے بیٹھے ہیں. مرنے کے بعد ہمارا کیا حشر ہوگا جب ہم منتظر کے سامنے پیش کیے جائیں گے, ہمیں ان سوالات کے جواب کی سکاط ہوگی یا نہیں ہوگی, کیا ہماری عقل اس وقت کام کریں گے یا نہیں کریں گے. اے لوگوں انسان جب دنیا سے جاتا ہے اس کے نامہ اعمال ضرور کام آتے ہیں, لیکن نامہ اعمال کی وجہ سے کبھی اس کو جنت میں جانے کا سبب نہیں بنتا ہے, جنت میں جانے کا وہ ہیرا نہیں بن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر جو ثواب عطا فرماتا ہے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں فرماتا ہے بلکہ اپنے فضل و کرم کی وجہ سے فرماتا ہے. اے لوگوں اگر نیک عمل کرو گے, خلوص و دینداریت کے ساتھ عمل کرو گے, وہی عمل تمہارا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اگر تم دل میں کچھ بھی رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے چھپے ہوئے اسرار و رموز کو سب کو جانتا ہے. کوئی بھی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ جس کو وہ جانتا نہیں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید
پر انگلیاں کر رہے ہیں، آج ان کو علم غیب ان کے لیے ثابت نہیں کر رہے ہیں، کیسا ماحول ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام کی عقیدت تو دیکھو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں اور حدیث سے سن کر کے جاتا ہوں، جیسے ہی اپنے مکان پہ پہنچتا ہوں میں اس حدیث کو بھول جاتا ہوں، مجھے نسیان کی بیماری ہو گئی ہے، میں اس حدیث کو یاد نہیں کر پاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن صخر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ کیا تمہیں نسیان کی بیماری ہو گئی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ حضور مجھے نسیان کی بیماری ہو گئی ہے، میں آپ سے جو بھی احادیث کریمہ سن کے جاتا ہوں میرے ذہن میں وہ نہیں بیٹھ پاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ قریب کو آئیے، اپنے دامن کو پھیلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کتنا اختیار دیا ہے، کتنا علم غیب دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ قریب آئیے، حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں اپنے دامن پھیلائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کے اور حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں ڈال دیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگتے ہیں، اے ابو ہریرہ اپنے دامن کو اپنے منہ پہ ملو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، سرکار کی عقیدت اور ان کے عشق کو دیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کس طریقے سے اپنے محبوب کو، اپنے سرکار کو کتنا باکمال اور کتنا مالک و مختار بنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، شکایت مجھے نسیان کی تھی، شکایت مجھے حدیث کریمہ کے بھولنے کی تھی، لیکن قربان جاؤ عشق مصطفیٰ پر، قربان جاؤ رسول کریم کی ذات پر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جیسا یہ سورہ کریم میں میری گود میں جب ڈھک ڈالے اور میں نے اس کو جو اپنے چہرے پہ بنا ہے تو صرف حدیث کریمہ ہی نہیں بلکہ جو بھی بات ذہن میں آتی تھی وہ کبھی میں بھولتا بھی نہیں تھا، کبھی وہ میرے ذہن سے نکلتی بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تشریع میلاد النبی، تشریع میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے لوگوں، اگر انسانی زندگی گزارنا چاہتے ہو، شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو ان کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے علم دین حاصل کرو۔ علم دین حاصل کرنے سے ماں باپ کی عزت کا وقار معلوم ہوتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے سے عالم کے وقار کا پتہ چل جاتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے سے چھوٹوں بڑوں کا ادب معلوم ہوتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ علم دین حاصل کرنے سے وہ راستہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی ہلاکت خیز راستہ ہے اور کون سی راہ نجات والی راستہ ہے۔ علم دین حاصل کرنے سے وہ تمام شکوک و شبہات بھی ختم ہو جاتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک سنیں، او عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولم تكن الخامس فقالت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں علم دین حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ علم دین حاصل کرو گے، طالب علم بنے رہو گے، طالب علم کا وقار اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرمائیے، جب ایک طالب علم اپنے والدین کو چھوڑ کر کے، اپنے اہل اقربا کو چھوڑ کر کے علم دین حاصل کرنے لگ جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں تم طالب علم کی حقیقت پوچھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اے جبرائیل جاؤ، میرا بڑا بندہ اپنے اہل اقربا کو چھوڑ کر کے، اپنے والدین کی محبت و شفقت کو چھوڑ کر کے، اپنے اہل اقربا اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے میرے محبوب کا دین سیکھنے جا رہا ہے، میرے محبوب کی شریعت پر عمل کرنے جا رہا ہے۔ اے ملائکہ، سید الملائکہ جبریل امین، جاؤ اس بندے کے قدموں کے نیچے اپنے